کشف المعجوب اردو ترجمے کے ساتھ۔ استخارہ کرنے کی وجہ۔ اس تصنیف کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کی طرف اس لیے متوجہ ہوا کہ حق تعالیٰ کے حقوق اور اس کے آداب کی حفاظت پر عمل کیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے دوستوں کے لیے اس کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم قرآن کریم پڑھو تو شیطان مردود کی فریب کاریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ استعاذہ، استخارہ، استغاثہ سب کے ایک ہی مفہوم و معنی ہے، مطلب یہ کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد و حوالہ کر کے ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے مدد حاصل کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنا اسی طرح سکھایا جس طرح قرآن کریم کی تعلیم دی ہے۔ بندے کو جب اس پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی کسب و تدبیر پر موقوف نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی مشیت و رضا پر موقوف ہے، اور ہر نیک و بد اور خیر و شر اسی کی جانب سے مقدر ہوا ہے، اور بندے کو بجز تسلیم و رضا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو لامحالہ بندہ اپنے تمام کام اسی کے سپرد کر کے اسی کی مدد چاہتا ہے تاکہ تمام افعال و احوال میں نفس کی شرارتوں اور شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ رہے، اس کے تمام کام خیر و خوبی اور راستہ روی سے انجام پائیں۔ اس لیے بندے کے لیے یہی ضروری اور مناسب ہے کہ تمام کاموں میں استخارہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ہر زیاں و نقصان اور خلل و آفت سے محفوظ رکھے۔ باطنی القاء کے حوالے کرنے کی وجہ۔ اب رہا میرا یہ کہنا کہ میں خود کو ولی واردات اور باطنی القاء کے حوالے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں نفسانی اغراض شامل ہوتی ہیں اس کام سے برکت جاتی رہتی ہے اور صراط مستقیم سے دل ہٹ کر کجروی اختیارات کرتا رہتا ہے اور انجام بخیر نہیں ہوتا۔ نفسانی اغراض کی شکلیں۔ نفسانی اغراض کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو اس کی غرض پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اس کی غرض پوری ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا، اس لیے کہ نفسانی اغراض کا حاصل ہونا دوزخ کی کنجی ہے، اور اگر اس کی نفسانی غرض پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل کو نفسانی غرض سے بے پرواہ کر دے گا اور ایسی خواہش کو دل سے دور کر دے گا کیونکہ اس میں اس کی نجات مضمر ہے، اور یہی جنت کے دروازے کی کنجی بھی ہے، جیسا کہ ارشاد حق تعالیٰ ہے، اور بندے نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو جنت ہی اس کا مسکن ہوگا۔ کسی کام میں نفسانی دخل یہ ہے کہ بندہ اپنے کام میں حق تعالیٰ کی خوشنودی کو ملحوظ نہ رکھے اور وہ اس میں نفس کے فتنوں سے نجات پانے کی طلب نہ کرے، کیونکہ نفس کے فتنوں کو کوئی حد و غایت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ہوس کاریوں کا کوئی شمار ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر بھی آگے مناسب مقام پر آ جائے گا۔